والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم صلاة على سيد الأوصياء أمير المؤمنين ثم صلاة على سيدة الفاضلة الكاملة الفقيهة المطيعة التي إذا قامت في محراب عبادتها تضيء بنور وجهها بيوت الأنصار والمهاجرين ثم صلاة على أولادها المعصومين بالخصوص على الحسن والحسين ثم رحمة الله على أصحابهم وأحبابهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات ہم پچھلے چند دن سے یہ مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت ہے جو خدا کی معرفت کراتا ہے، جو شمع رسالت جلاتا ہے، جو باقرامت انسانوں کو پروان چڑھاتا ہے، اور یہ جو چراغ ہدایت ہے اسے گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، شہر شہر میں، ملک ملک میں لے جانے کی ذمہ داری اگر کسی نے اٹھائی ہے تو وہ عزاداران سید الشہداء ہیں۔ انہوں نے یہ انتظام کیا، یہ مجالس برپا کیں، اپنی زندگی میں سے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں دولت کے ذریعے، وقت کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے سے وہ ان مجالس سید الشہداء کا انعقاد کرتے ہیں۔ وہ مجالس جو وسیلہ بن سکتی ہیں ہدایت کا، جو وسیلہ بن سکتے ہیں لوگوں کو توحید و رسالت و ولایت و دین حق کی طرف بلانے کا۔ ہم اگر دیکھتے ہیں بعض زیارات سید الشہداء، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ زیارات منبع معارف اہل بیت ہیں۔ مثلاً ہمیں ایک چیز سکھائی گئی ہے، کہا گیا اشہد ان بضیاء نورک اہتدى الطالبون الیک، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس کو بھی ہدایت چاہیے تھی، whoever wanted to get the guidance, to reach the lamp of guidance, indeed he was guided by your nur، کہ جسے بھی ہدایت کی ضرورت تھی اسے اے حسین، اے سید الشہداء، آپ کے نور کی وجہ سے اسے ہدایت ملی ہے۔ خوب، اگر سید الشہداء نے یہ شمع ہدایت جلائی ہے اور اس میں جسے بھی ہدایت کی ضرورت ہے، جو بھی طلبگار ہے، whoever is looking for guidance, Hussein is there for him, Hussein is there for them، سب سے زیادہ طلبگار اور سب سے زیادہ حقدار اس ہدایت کے کون ہیں؟ Who needs this guidance the most? Who deserves this guidance the most? Obviously it is the Shi'an of Ahl al-Bayt۔ جو شیعہ اہل بیت ہے سب سے زیادہ حقدار وہی ہے کہ اسے یہ ہدایت دی جائے، اس تک یہ دین پہنچایا جائے، اس تک یہ صحیح پیغام پہنچایا جائے، اس تک وہ پیام پہنچایا جائے جس کے لیے سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا تھا اور کربلا میں اپنے خون سے اس درس کو، اس دین کو زندہ کرنا چاہا تھا۔
تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ شیعان اہل بیت. اور شیعان اہل بیت کون ہے؟ یعنی اولاد اہل بیت، یعنی اولاد علی. شیعان علی در حقیقت اولاد علی ہیں، اولاد اہل بیت ہیں، اولاد علی ہیں، اولاد رسول ہیں. اور میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، آپ یہ حدیث دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامہ. I and Ali are the fathers of this ummah. کہ جس طرح ایک باپ ہوتا ہے بچوں کا خیال رکھتا ہے، ہم اسی طرح اپنی امت کا، اپنے شیعوں کا خیال رکھتے ہیں. جس طرح سے ایک باپ اپنے بچوں کی ضرورتوں کا اور اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ انہیں وہ چیز سکھائے کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، میں اور علی، ہم اہل بیت اسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی امت کو، اپنے شیعان کو وہ چیزیں سکھائیں جس سے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. اور رسول اللہ کا یہ پہلا پیام تھا کہ جس روز انہیں آغاز کلام کیا تھا، آغاز وحی کیا، یعنی درس وحی شروع کیا تھا، پہلی چیز جو کہی تھی وہ یہی کہی تھی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، کہ میں یقیناً تمہارے پاس دنیا کی بہترین چیز لے کے آیا ہوں. Indeed I came to you with the best of both worlds، کہ جس میں سب سے زیادہ یوٹیلیٹی ہے، جس میں سب سے زیادہ فائدہ ہے. تو انا والی ابوا هذه الامہ، ہم اس امت کے گویا باپ ہیں. اور جس طرح سے باپ تکلیف اٹھاتا ہے بچوں کے لیے اور ان کے لیے دکھ رکھتا ہے، درد رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اسی طرح ہم اس امت سے محبت کرتے ہیں اور اپنے شیعوں سے محبت کرتے ہیں. قرآن کریم کی نص ہے اس بات پہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یقیناً ہم نے تمہارے پاس ایک پیمبر بھیجا ہے کہ جسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا سخت گزرتا ہے اس رسول کے دل پہ جب تم پہ کوئی سختی آتی ہے، جب تم پہ کوئی مشکل آتی ہے. حریص علیکم، وہ تڑپتا ہے تمہارے لیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین سے محبت کرتا ہے. اور وہ سید الانبیاء ہی اسی لیے ہے کہ جس طرح وہ امت کے لیے اور انسانیت کے لیے تڑپتا ہے، کائنات میں کوئی نہیں تڑپا. کیوں؟ وہ منزلہ باپ ہے. یعنی جب باپ ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے کیئر کرتا ہے. اور اس طرح ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ روز قیامت 2 صدائیں بلند ہوں گی حشر میں، سب سے بلند صدائیں. ایک آواز آ رہی ہوگی امتی امتی امتی، خدایا میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے. اور دوسری طرف آواز ہوگی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیعتی شیعتی شیعتی. یہ 2 صدائیں اتنی بلند ہوں گی کہ پورے اہل معاشر اس کو سنیں گے. تو جس طرح سے دنیا میں فکر تھی اسی طرح آخرت میں فکر کر رہے ہیں. اور جو ایک باپ کا، کسی بھی بڑے کا ایک فریضہ بنتا ہے. And when we look at the Quran, there is another verse of the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum na'ran. O the believers, protect yourself and your family members from the hellfire. کہ خود کو اور اپنے جو اہل گھرانہ ہیں اس کو جہنم سے بچاؤ. خوب، ایک جہنم تو وہی ہے جسے ہم جانتے ہیں آخرت کی جہنم ہے. وہ جہنم جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے, which is a direct consequence of our actions. There is somehow, there are scholars who say that our own actions have a kind of creative power. Whenever we do something, that becomes the reason of the creation, that's the direct consequence of the hellfire. It's Allah. It's not Allah who wants us to put in the hell. It is our actions who are igniting that fire. That's igniting the fire of that hell, where we are going ultimately. We are the creator of our own hell. We are the creator of our own heaven. And we have some tradition when the Prophet of Islam went for the Miraj, he actually saw that there were some angels who were creating some palaces for a moment. And the Prophet asked, why are you creating this? And they said, well,
there is a mu'min who is doing some good deeds, and that's his reward, that's the consequence of his actions. And when he returned back, he saw that they are just sitting idle, they are doing nothing. And then Prophet asked the same question, and the angels responded, now he has stopped acting. So when we start acting, there's a direct consequence of our actions. کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی جنت بھی اور اپنی جنت بھی گویا بناتے رہتے ہیں. خوب، ایک جہنم ہے آخرت کا جہنم، ایک ہے ہمارے اعمال کا جہنم جو ہم اسی دنیا میں دیکھتے ہیں. اسی دنیا میں ہم اپنے اعمال کا جہنم دیکھ رہے ہیں. ڈونٹ وی سی دا hell of backbiting? People are burning in the hell of backbiting, hypocrisy, jealousy, gossip, slander, lies, unforgiveness, selfishness, jealousy. Don't you see the corruption in the whole universe, in the whole world? Who created this hell? Why the humans are suffering? کیوں تڑپ رہے ہیں یہ انسان؟ کہ آپ دیکھیں کہ جو انسان کیسی عجیب مخلوق ہے. بھری کائنات میں واحد ایسی مخلوق ہے جو ایسی چیزوں کو بناتی ہے جو اس کی اپنی نسل کو ختم کر دے. Why we went for the creation of chemical weapons? Why do we need nuclear weapons? کیوں ہم نے بنائے ہیں یہ؟ کون سی ایسی مخلوق ہے جو ایسی چیزوں کو بنائے جس سے اس کی اپنی نسل ختم ہو جائے؟ سوائے انسان کے کوئی نہیں. یہ ہمارے اعمال کا جہنم ہے. It's a hell of our own actions that we face in this world today. خوب، ایک وہی جہنم ہے جو آخرت میں ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، حشر حق ہے، آخرت حق ہے، یہ تمام چیزیں حق ہیں. لیکن وہ جہنم جو ہم نے اپنے اعمال سے اس دنیا میں بنایا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ جو ہمارے گھروں میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، میاں بیوی کے آپس میں اختلاف ہیں، مومن مومن سے لڑتا ہے، سینٹر سے لڑتا ہے، یہ کیا کیا ہم نے؟ ہم دین کے نام پہ اس حد تک گئے. ہم دین کے نام پہ ہم نے وہ کچھ کیا جس سے دین روکنے آیا تھا. مثلاً ہم اس چیز کو سن کے بہت غمگین ہوتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے اس امت کو اتنی زیادہ نصیحت کی کہ اہل بیت کا خیال رکھنا، لیکن اگر وہ نصیحت نہ بھی کرتے انہوں نے اس سے بھی بڑھ کے ظلم کیا ہے. خوب، ہمیں وہ بتاتے رہے کہ دین کو بچاؤ، اور ہم نے کیا کیا؟ دین کے نام پہ کیا کیا؟ خوب، یہ جو لڑائیاں ہیں، یہ جھگڑے ہیں، یہ اختلاف ہیں، یہ ہمارے اعمال کا جہنم ہے جو ہم اسی دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو فیس کر رہے ہیں، جس سے روز ہمارے معاشرے تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے خاندان تباہ ہو رہے ہیں. کہ آج کے نوجوان کا خاص طور پہ آپ مسئلہ دیکھیں کہ گرلز اینڈ دا بوائز آف دا ڈے، دے آر اسکیئرڈ، دے آر فرائٹنڈ، they are running away from having a family. Why? There is a trust deficit that is existing in the society. Why is that? Why did we reach this stage? We have to ask these questions from ourselves. ایک اور حدیث امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دنیا آجر کی دنیا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نیکی کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، تو اس کا سرور آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے. اس دنیا میں بھی آپ کو ایسا محسوس ہوگا. ایک اور روایت ہے مثلا کہ تشبیہ دی گئی ہے کہ الحمى فیہم من جہنم، دیٹ فیور جو بخار ہے یہ گویا جہنم کی ایک سانس ہے. خوب، یہ تشبیہ دی جا سکتی ہے. کیا ہم یہ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ جو اعمال کا جہنم ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں ویسا ہی کوئی جہنم ہے جو آخرت میں اس سے زیادہ سخت ہوگا؟ اگر نیک اعمال کے اثرات اس دنیا میں ظاہر ہو سکتے ہیں تو ہمارے برے اعمال کے اثرات کیا ظاہر نہیں ہو سکتے؟ اس کے لیے ایک اور مطلب ہے. امام خمینی چہل حدیث میں اس مطلب کو عرض کرتے ہیں کہ دیکھو، جو روایات میں، جو قرآن میں جس جہنم کی بات ہوئی ہے وہ جہنم ہے وہ جو ہمارے اعمال کا جہنم ہے, which is a hell of our actions. There is another hell which is we call spiritual hell, اور جس کے متعلق امیر المومنین جو ہے دعائے کمیل میں یہ فرماتے ہیں فَقَيْفَ أَصْبِرُ
علی فراقک، کہ میں تیری جدائی کیسے برداشت کروں گا. ممکن ہے اس جہنم کی آگ برداشت کر لیں، لیکن تیری جدائی کیسے برداشت کریں گے؟ یہ جہنم، یہ جو اسپرچول ہیل ہے، یہ جو اسپرچول جہنم ہے، یہ اس جہنم سے زیادہ سخت ہے جو ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں یا آخرت میں دیکھیں گے. خوب جب قرآن کہہ رہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم سے بچاؤ، تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ افراد جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، جو یتیم ہو جائیں، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ان کو کون سکھائے گا؟ ان کو کون بتائے گا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ خبردار یتیموں پر سختی نہ کرو، do not oppress the orphans. اور دوسری طرف دیکھو کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسی ذات، اب تصور کیجئے اس رسول اکرم کے بعد ایک بزرگ ترین ہستی اس کائنات کی، جو باب علم ہیں، بستر مرگ پہ ہیں، آخری وقت ہے ان کا، اور اس وقت کوئی شخص ان سے جاتا ہے اور ان سے کچھ نصیحت طلب کرتا ہے، اس وقت وہ جو چیز بتائیں گے وہ کتنی قیمتی ہوگی. ان تمام معارف سے، ان تمام چیزوں سے جو انہوں نے سکھانی تھی، زیادہ کتنی ویلیویبل ہوگی کہ امیر المومنین کو اس وقت سب سے اہم لگ رہی ہے اور وہ بیان کر رہے ہیں اللہ 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 فی الایتام، کہ میں یتیموں کے متعلق تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ خبردار یہ نہ ہو کہ تم ہو اور وہ بھوکے رہ جائیں. وَلَا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ، ان کو تنہا نہیں چھوڑنا، ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کو بے سہارا نہیں چھوڑنا. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا وقافل الیتیم قہاتین فی الجنہ، I and one who takes responsibility of an orphan would be together in the Jannah like these two fingers. ہم نہ نبی ہیں، نہ ہم مسیح ہیں، نہ ہم معصوم ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اتنے اعمال کریں کہ اس درجے تک پہنچیں. یہ کیا آسان راستہ رسول اکرم نے کھول دیا کہ رسول اکرم جہاں پہ ہیں، جس مقام پہ ہیں، جس عظمت پہ ہیں، جو جنت میں ان کا مقام ہے، آپ اس کے قریب ہیں. فقط یہ کہ آپ کسی یتیم کا خیال رکھ رہے ہیں. خوب، اب یہ بات ہو رہی ہے ایک عام یتیم کی. ایک اور یتیم ہے جسے روایات میں کہا گیا ہے یتیم آل محمد. عام یتیم کا اگر خیال رکھیں تو یہ اجر ہے. یتیم آل محمد کون ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَشَدُّ، کہ اس یتیم سے زیادہ سخت، سب سے سخت یتیمی، جو مشکل یتیمی ہے، کس کی ہے؟ یتیم ینقطع عن امامہ لا یقدر علی الوصول الیہ. ایک عام یتیم ہے. there is an orphan who has lost his father and there is an other orphan who has lost connection with his imam, who cannot reach his imam. اس شخص کی جو یتیمی ہے، جو اپنے امام کو نہیں پہنچ پا رہا، جو اپنے امام سے نہیں مل پا رہا، اس کی یتیمی دوسرے یتیم سے زیادہ سخت ہے. لیکن جو ایک عام یتیم ہوتا ہے نا، کس چیز سے محروم ہوتا ہے؟ باپ کی دولت نہیں ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے اسے جو گھر میسر تھا وہ نہیں ہے، خوب ایک خیال رکھنے والا نہیں ہے، ایک پیار کرنے والا نہیں ہے، تنہا اسے بڑا ہونا پڑ رہا ہے. لیکن پھر بھی اس دنیا میں کچھ تو انسان ہیں جو کبھی خیال رکھ لیں گے، کچھ حکومتیں ہیں جو کیئر کر لیں گی، کوئی تو ہوگا جو اس کی ضروریات کا کچھ نہ کچھ خیال رکھ لے گا. لیکن یتیم آل محمد کے متعلق امام فرماتے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے؟ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِي مَا يَبْتَلِي بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ. وہ محروم ہے ان معارف سے، ان احکام سے کہ اسے جو روز زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں ان کو کیسے حل کرے. Why? Because he doesn't have an imam. He doesn't have a guide.
An ordinary orphan can find someone who will take care of him. But who will take care of the orphan of Aali Muhammad when he has lost connection with his Imam? When he cannot know the true religion, when he cannot get to the true ma'arif, اس کا خیال کون رکھے گا؟ اور اگر کوئی اس کا خیال رکھے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ میں تھوڑا سا پاز اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ذرا تصور کیجئے یتیم آل محمد کی کیفیت کیا ہے. دیکھیں یتیم کے لیے اور مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کا اخلاق باپ تربیت نہیں دے پاتا، کہتے ہیں کہ باپ نہیں تھا یار، کسی نے تربیت نہیں کی. یتیم آل محمد کیا یہ یتیم آل محمد نہیں ہیں کہ جنہیں بیسک ہوم ایٹیکیٹس نہیں ہیں؟ Those who are not aware the basic etiquettes of how to interact with the children, how to interact with the elders, how to interact with the wife, how to interact with the husband. They start a life where they say, I can't live without each other. And they end the life with so many gossips, slanders and lies that now not just two individuals, both families, even the community is burning in the hell. کیوں یہ تہذیب نہیں سکھائی گئی؟ کس نے سکھانی تھی؟ کہ جس احترام سے آپ رشتے میں داخل ہو سکتے ہیں اسی احترام سے نکل بھی تو سکتے ہیں. Well, divorce is a possibility. It is possible that two individuals might not want to live together. Well, but why a slander? Why lies? Why unforgiveness? Why that hypocrisy? یہ یتیمی کی علامات ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے ماں باپ ایک وہ شخص جو ماں باپ کے ساتھ بڑا ہوا، اس کا انداز کچھ اور ہوگا، جو خاندانی ہے اس کا انداز کچھ اور ہوگا، اس کو طریقہ آتا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا آتا ہوگا، اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا آتا ہوگا. اسی طرح جو معارف اہل بیت سے آگاہ ہے اسے پتہ ہے کہ گھر والوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، وائف کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. کتنی عجیب صورت حال ہے کہ دونوں افراد دونوں یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، دونوں یہ دعا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، صلوات محمد و آل محمد. So these problems that we see in our lives, in our individual and the collective life, and even at the scale of this world, all of this is because we are not abiding with those values that align with the dignity of a human being. اگر ہم باکرامت ہوتے ہم ایسے ننگ و عار والے، ایسے شرم سارے والے کام نہ کرتے. دیکھیں اس میں کوئی نہیں ہے، ہم یعنی سب کے سب ایک مشکل کو سمجھے کہ اس میں گرفتار ہیں. کوئی بھی معصوم نہیں بیٹھا، ہر دوسرا گھرانہ، ایون حتیٰ ممبر پہ آنے والے علماء اور ان کے قریبی، یہ مسائل ہر جگہ چل رہے ہیں. لیکن کیوں چل رہے ہیں؟ کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مولا مجھے کسی مومن کے متعلق کوئی بات معلوم ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی. امام نے کہا اس کو 70 مختلف طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کرو، اگر وہ 70 معانی میں بھی تمہیں لگے کہ اس نے غلطی نہیں کی تو سمجھو غلطی نہیں کی ہے. یہ ایٹیٹیوڈ کہاں گیا؟ When we say that tawalla and tabarra is because of Ahlul Bayt, that means I won't have personal enmities, I won't have personal hatred. Can you wake up on the day of judgment and say this before the Almighty God, Oh Allah, I never had any enmity because of myself, and I never had any hatred because of myself. Any enmity, any hatred I had, it was because of you and because of Ahlul Bayt. یہ ایک صفت اگر انسان پیدا کر لے قیامت میں، فقط یہ ایک صفت کافی ہے کہ اس کا تمام گناہوں کو بخش دیا جائے.
ارتقا کرے انسان. ایک اور حدیث معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے نفس کی، اپنی ذات کی، اپنی ویلیو جان لے، if he is truly aware of his own dignity, he would never fall for anything that takes him below the level of a human. وہ ایسا نہیں کرے گا کہ اپنی شان سے کم تر کی کوئی چیز کام کرے. خوب، اب یہ جو یتیم عالم، یہ آثار ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ یہ یتیم آل محمد ایسے ہیں جن کے پاس معارف اہل بیت نہیں ہیں. اگر ان کے پاس معارف اہل بیت ہوتے، اگر واقعی یہ دین کو صحیح سمجھتے ہوتے، ایسا کام نہ کرتے. کم از کم اپنے ایک ساتھ تو ایسا نہ کرتے، دوسرے شیعوں کے ساتھ تو نہ کرتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ تو ایسا نہ کرتے، اپنے بچوں کے ساتھ تو ایسا نہ کرتے. اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں اب یہی چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پہ آئمہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس طرح سے پکارو اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، کہ ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے، کہ نہ ہمارے پاس ہمارا نبی ہے اور نہ ہمارے پاس ہمارا امام ہے. یہ یتیمی ہماری سخت ترین یتیمی ہے. وشدت الفتن بنا، اور اتنے فتنے ٹوٹ پڑے ہیں کہ ہم سنبھالے نہیں جا رہے ہم سے. اب معصوم فرماتے ہیں کہ ایسا یتیم اگر تمہیں ملے جو یتیم آل محمد ہو، جو معارف اہل بیت سے آگاہ نہ ہو، جو دین اہل بیت سے آگاہ نہ ہو، جو احکام اہل بیت سے آگاہ نہ ہو، وہ من قفل لنا یتیمن قطعتہ ان محنتنا باستطارنا، کہ if you take the responsibility of someone who has been separated from us because of our ghaiba and you guide him or you guide them, then Allah will create 10 lakh palaces for you in the heaven which suit you. یعنی اگر تم ایک یتیم آل محمد کی جو دین اہل بیت سے آگاہ نہیں ہے اس تک دین صحیح پہنچاتے ہو، تو خداوند متعال جنت میں تمہارے لیے 10 لاکھ، ہر حرف کے بدلے 10 لاکھ ایسے محل بنائے گا جو تمہاری شان کے مطابق ہوں گے، جو تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے، جو تم کہو گے اس کے مطابق ہوں گے. یتیم آل محمد کی اگر آپ کفالت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا ہے کہ ایک عزادار ہیں دنیا میں، وہ مجالس برپا کر رہے ہیں، وہ خرچ و اخراجات کر رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہی ہیں. ذمہ داری کس کی ہے؟ جو ممبر پہ آ رہا ہے. یہ خطباء و ذاکرین و شعراء و علماء کی ذمہ داری تھی کہ یتیم آل محمد کا احترام کریں، اس کو مکرم سمجھیں، اس کو بزرگوار سمجھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بنیادی ترین چیزیں ہیں کہ ایک یہ ہے کہ عقائد کی حفاظت کریں، حلال و حرام سے آگاہ کریں، بتائیں کہ بیوی کی توہین کرنا حرام ہے، بتائیں کہ بچے کی توہین کرنا حرام ہے، بتائیں کہ بڑوں کو ڈس ریسپیکٹ کرنا حرام ہے. یہ چیزیں، یہ بنیادی چیزیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں، and if we truly feel responsible to someone other than the person I am interacting with, that is Almighty God، اگر میں واقعاً خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی کو جواب دینا ہے اور خدا ہے میرے سے جو سوال پوچھے گا، میں تصور کر سکتا ہوں یہ جو چیزیں کام ہم کرتے ہیں، جیسے خاندان تباہ ہو گئے ہیں، ایسے خاندان کے انسان، یعنی ڈائیورس کے بعد مسئلہ یہ ہو گیا. اب پہلے مثال کے طور پہ جوان ہیں، we see the girls who would say that men or the boys of this day are trash. اور بہت بات ہے کہ یہ سچائی بھی ہے، یہ مسائل ہیں بھی صحیح. On the other side we see the boys who are scared of getting into the marriage. یعنی بنیادی ترین اگر کسی بھی سوسائٹی کا جو سٹرکچر ہوتا ہے نا، بیسک یونٹ ہوتا ہے، فیملی ہوتا ہے. If you break this very basic unit of the society, the whole society would collapse. Everything we have made together till date, the humans have made together, that would collapse. Starting unit, ایک یو ایس کے پریزیڈنٹ ہے صاحب کا، وہ کہتے تھے کہ مثلاً جو میں نے دیکھا کہ میں نے ایک ملک کی بھی حکومت کی اور گھر کو بھی دیکھا، میں نے کہا کہ مجھے لگا کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، صرف سٹیج کا فرق ہے. At home I was managing finances
when I was the president, I was managing finances. At home, I was managing the relations of my family members. When I was president, I was managing the relations of my government officials. یہ جو بیسک یونٹ ہے یہاں سے آپ سیکھتے ہیں. اگر وہ کولیپس ہو گیا اس کا اثرات جو ہے پورے آخر تک جائیں گے. خوب یہ خطبہ کی ذمہ داری تھی ان کی تھی اوبیسلی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کہ حکمت کے ساتھ انہیں بلانا تھا. اور جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے نقلم الناس علی قدر عقولہم, speak with the people according to their intellect. Here's a point that I want to make. Whenever I'm going somewhere for speeches, I often ask beforehand about the language and sometimes also about the topic. Look, it's not only about the translation. Like last year, when I was delivering lectures, they were totally in English language. Both Fazail, both Masail. Earlier, I went somewhere when I had to break it into two parts. Half of it would be in English, half of it would be in Urdu. And I went somewhere else, they wanted completely in Urdu. But the thing is, it's not only about the translation. Each and every language carries a certain context, a certain background, a certain culture. So it is quite possible to address one single agenda. I have to come with a totally different perspective for different audience. Translation is not always enough. You lose the meaning, you lose the flow. And there are some like basic words that each and every society picks up very quickly. For example, if I'm saying khair and you understand Urdu and you understand Arabic language, it would make sense to you very easily, but not to someone who is coming from an English background. But if I tell them the utility of deen, that would be a different thing. So, نُقَلِّمَ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ, speak to the people according to their intellect. یعنی جتنا وہ فہم رکھتے ہیں اس کے مطابق ہم نے کیا کرنا تھا, دین پہنچانا تھا. وَأَمَّا بِالنِّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ یہ جو نعمت علم ہے ان تک پہنچانی تھی. اور اسی کے متعلق معصوم اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں فَوَاثَاهُ مِنْ عُلُومِنَا الَّتِي ثَقَطَتْ إِلَيْهِ, کہ ہمارے ان یتیموں کو, یہ جو یتیمان آل محمد ہیں جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں, ان تک جب دین پہنچانا چاہو تو وہ چیز پہنچاؤ جو ہماری طرف سے تم تک پہنچی ہو, جو ہم نے تمہارے تک پہنچائی ہے. اپنی طرف سے کچھ گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی سوچ کی ضرورت نہیں ہے, اپنی بہت سی فکر کی ضرورت نہیں ہے. ایسی 20 روایات ہیں کہ بات بالکل صحیح تھی, معصوم نے کہا لیکن جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا ہی کہو. تو جو بھی یتیم آل محمد کی کفالت کرے ان علوم کے ساتھ جو ہماری روایات میں آئے ہیں, اس کا یہ مقام ہوگا جنت میں. جو عزاداران اہل بیت ہیں, جو یتیمان آل محمد نے, انہوں نے اپنا حصہ ایک ڈال دیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ مجالس کا برپا کرتے ہیں. یہ مجالس وسیلہ ہیں کفالت یتیمان آل محمد کا. These gatherings, these majalis are an opportunity to take the responsibility of the orphans of Ahlul Bayt who truly need their guidance, who truly need their knowledge, who truly need their ma'arif, who truly need to come back to the religion. And these mourners of Hussein, they have played their part by organizing these gatherings, by investing into these gatherings. Those now who are coming on the mimbar, they have got a responsibility. They haven't got any excuse. They don't have any excuse on the day of judgment. What have you done? Why did you do what are you doing? ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ بھائی مومنین شاید خوش نہ ہوں. آپ بہتر جانتے ہیں, معصوم بہتر جانتے ہیں. جناب
امام صادق علیہ السلام کی آپ دیکھیں یہ روایت فرماتے ہیں، بلکہ امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ قَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، کہ if people get to know the beauty of our words, the beauty of our teaching, then for sure they would follow us. Our responsibility was to explain those words, to explain those teachings in such a way they can, so that people can truly appreciate the beauty of their teachings. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے شیعہ پوری انسانیت میں سے اگر کوئی بھی اس کو ہمارے کلام کی خوبصورتی پتہ چل جائے تو ہماری اتباع کرے گا، ہماری اطاعت کرے گا. اگر انسانیت کے ساتھ ایسا ہے تو وہ جو شیعان اہل بیت ہیں وہ اتباع نہیں کریں گے. تو اہل منبر کے پاس کیا دلیل رہے گی، کیا وجہ رہے گی کہ ہاں وہ خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے، بلائیں گے نہیں؟ کیا وہ عزاداری چھوڑ دیں گے؟ 1400 سال سے نہیں چھوڑی، اب چھوڑ دیں گے؟ وہ جنہوں نے خون دے کے عزاداری نہیں چھوڑی اب چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑنے والے تھے، آپ کو تھوڑی ہمت دکھانی تھی. مجھے یاد ہے میں پہلا عشرہ جب پڑھنے گیا تھا، میں نے پہلی مجلس پڑھی تو ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ مولانا ہی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ذرا یا نا صرف فضائل وغیرہ چیزیں پڑھیں، یہاں تو اکثر وہ لوگ آتے ہیں جو چھتیں اڑا دیتے ہیں. خوف تو میں نے کہا آپ نے چھتیں اڑانے والوں کو بلانا تھا. لیکن بہرحال یہ ہوا کہ then I continued with whatever I had in the mind. اور آخری دن جو میرے پاس وہ سارے آئے، انہوں نے کہا we have not seen these gatherings, these much number of people in the last 7-8 years. وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ بھاگ جائیں گے، سنیں گے نہیں. اگر ہمارے اہل بیت بتائیں وہ سنیں گے. And then came to me one person who said, mate, he didn't say Maulana, so you can understand his context. Mate, I haven't been coming to these majalis for the last 7-8 years. But this time I came for the first one, and then I couldn't stop myself. And in that ashra, basically the topic was the role of deen in developing a functioning human individual. And it was correlated with some psychology and the personality traits. Anyhow, تو یعنی واقعاً اگر یہ علوم اہل بیت کو پراپر کانٹیکسٹ کے ساتھ، پراپر طریقے کے ساتھ، کوشش کے ساتھ آپ پہنچائیں تو یقیناً شیعان اہل بیت اس کی اتباع کریں گے. یہاں امام نے کہا تھا کہ یہ ایسے حروف ہیں جنہیں سنہری الفاظ سے لکھنا چاہیے، جنہیں گولڈ سے لکھنا چاہیے. یہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے پر اثر ہیں، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہمارے الفاظ معصوم کے الفاظ سے زیادہ اثر رکھتے ہیں. خوب حسین ابن علی کی وجہ سے ہیں یہ مجالس حسین. قائم کیا ہے چاہے عزاداروں نے، لیکن بنیاد میں خون حسین ہے. یہ چراغ ہدایت کا ایک اور پہلو ہے کہ اس نے پوری امت کو، پوری انسانیت کو، کیونکہ فقط جو دین ہے وہ کون سا ہے؟ قل ما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل، کہ جو بھی اہل بیت کے گھرانے سے نہیں آتا وہ باطل ہے. یعنی واحد دین، درست دین، صحیح فکر پہنچانے کا ایک وسیلہ، ایک باب کھولا ہے حسین شہید کربلا نے، جسے مجالس حسین کہتے ہیں. اپنے خون سے ان کی آبیاری کی ہے. یہ ہے ایک اور پہلو کہ جس کو کہا کہ ان الحسین مصباح الخدا. This is how Hussein guides till the day of judgment, only if we take our own responsibility. حسین کے در میں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں سے کوئی کمی نہیں ہے، جتنی کمی ہے ہماری طرف سے ہو سکتی ہے. یہ یتیمان آل محمد کی کفالت کا ذریعہ ہے. اور اگر اس کے آثار ہوتے ہیں، جب یہ یتیمی ختم ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے یہ اس طرح سے نہ گناہ ہوں گے، نہ گوسپس ہوں گی، نہ سلینڈرز ہوں گے، نہ لائز ہوں گے، نہ جیلسی ہوگی، نہ ہپوکریسی ہوگی، نہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی باتیں ہوں گی. اگر یہ چیز ہونے لگے تو اس کا مطلب اب یہ یتیم آل محمد نہیں رہے، اب یہ معارف اہل بیت سے محروم نہیں رہے. لیکن اگر یہ چیزیں چل رہی ہیں تو دیٹس اے انڈیکیٹر دیٹ سم تھنگ از رانگ.
یہ یتیمان آل محمد ہیں، اور کچھ یتیمان ہیں جو کوفہ میں اکیلے رہ گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب نماز ختم کی تھی تو نہ اہل کوفہ تھے اور نہ وہ 2 معصوم بچے تھے جنہیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ اللہ جانے کیسے پہنچے، کس طرح پہنچے، ایک زندان میں پہنچے ہیں، اور زندان میں پہنچنے کے بعد عبادت کر رہے ہیں۔ داروغہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ 2 اتنے معصوم بچے اور عبادت میں اس طرح سے مصروف ہیں کہ جیسے اس عمر میں بھی جو معرفت ان بچوں کو ہے وہ کوئی بزرگوں کو بھی نہ ہو۔ جب ان کی نماز ختم ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ تم تو بڑی چھوٹی عمر کے ہو، تم پر تو نماز واجب بھی نہیں ہے، تم کیوں نمازیں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے کہ خدا کی معرفت ہے۔ انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا، پوچھا کہ اے شخص، کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے، میں کیسے مسلمان ہو سکتا ہوں اگر محمد مصطفیٰ کو نہ پہچانوں؟ کہا علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں علی مرتضیٰ کو جانتا ہوں، وہ میرے مولا ہیں۔ پھر پوچھا کیا حسین ابن علی کو جانتے ہو؟ ہاں یقیناً جانتا ہوں۔ پھر کہا مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ اب یہ سوال پوچھتا ہے کہ اے بچوں تم یہ سوال کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہو، کیوں بار بار یہ سوال کیے جا رہے ہو؟ کہا ہم اسی مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں، ہم اسی مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں جو اکیلے رہ گئے ہیں۔ بس عزادارو یہ اس نے سننا تھا، یہ تڑپ گیا۔ یہ کہتا ہے رات کا وقت ہے، میں دروازہ کھول دیتا ہوں، اتنا کر سکتا ہوں جتنا ممکن ہو اس شہر سے نکل جاؤ۔ معصوم بچے تھے، کتنا دوڑتے کتنا بھاگتے، پہنچے ایک دریا کے کنارے، ساتھ وہاں درخت دیکھا، درخت کے اوپر گئے تو نیند آ گئی ہے۔ صبح ہوئی تو ایک خاتون ہے آتی ہے، پانی بھرنے لگی، اس نے ایک سایہ دیکھا، وہاں پہ پانی میں تصویر نظر آئی، اوپر پلٹ کے دیکھا تو بچے ہیں کہ جو درخت پہ سو رہے ہیں۔ بچوں سے پوچھا اے بچوں تم کون ہو، نیچے آ جاؤ۔ بچے ڈر گئے کہ جس کو بھی ہم اپنا تعارف کراتے ہیں، جس کو بھی ہم بتاتے ہیں وہ ہمیں تماچے مارتا ہے۔ یہ عورت کہتی ہے میری مالکن بڑی اچھی خاتون ہے، رحم کرنے والی ہے، چلو میں تمہیں اس کے پاس لے چلتی ہوں، وہ تمہارا خیال رکھے گی۔ لے چلی، وہاں پہنچی، ان بچوں نے تعارف کرایا کہ مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر ملعون ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کام کرتا ہے، حارث، میں تمہیں ایک کمرے میں سلا دیتی ہوں، بس کوشش کرنا رات کو کوئی آواز نہ آئے، رات کو بولنا نہیں ہے۔ یہ بچے سن کے چلے گئے، جائے نماز لی، عبادت کرتے رہے۔ عبادت کے بعد جب فارغ ہوئے نیند آ گئی، نیند میں چھوٹا اٹھتا ہے روتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے۔ بڑا بھائی پوچھتا ہے کیا ہوا، کیوں اتنا گریہ کر رہے ہو؟ بھیا میں نے بابا کو دیکھا ہے، بابا کہہ رہے میرے پاس چلے آؤ، میرے پاس چلے آؤ، یہاں حوض کوثر پہ چلے آؤ، جنت میں چلے آؤ۔ یہ بچے ابھی گریہ کر رہے ہیں کہ حارث سے ملعون داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ یہ بتانے سے گھبرا جاتے ہیں، یہ ملعون تماچے مارتا ہے، یہ بتا دیتے ہیں کہ مسلم کے بچے ہیں۔ اب اس نے بچوں کو لیا اور وہاں پہ جو ایک ستون تھا، ستون کے ساتھ باندھنا شروع کیا، پلر کے ساتھ ان بچوں کو باندھنا شروع کیا۔ یہ خاتون سامنے آتی ہے ملعون، یہ معصوم بچے ہیں، ان کو باندھ کے کیا کرو گے؟ اس نے اسے دھکا دیا، وہ خاتون زخمی ہوئی، دور ہوئی۔ عزادارو بس رات گزرتی گئی، بچے اس پلر کے ساتھ بندھے رہے۔ صبح ہوئی تو اس نے بچوں کو ساتھ لیا، لے کے چلا ہے دریا کے کنارے پہ۔ دریا کے کنارے پہ آیا، کہتے ہیں اے بچوں، اے محمد و ابراہیم، جلدی سے اپنے قمیض اتارو۔ چھوٹا قمیض اتارنا چاہتا ہے، قمیض نہیں اتر رہا۔ یہ تماچا مارتا ہے، بڑا بڑھ کے کہتا ہے نہ مار، میرا بھائی اتنا چھوٹا ہے، اس نے کبھی قمیض بھی خود سے نہیں بدلا تھا۔ بس عزادارو یہ معصوم بچے محمد و ابراہیم کہتے ہیں حارث ملعون ایک اجازت دے، آخری وقت دے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، ہو گئی نماز،
اب یہ ملعون کہتا ہے قمیض اتارو، بچے ایک دوسرے کے قمیض اتارنے لگے، اس نے تلوار اٹھائی، ایک وار کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑے کا سر قلم ہوا، چھوٹا دوڑا، اس نے ایک اور وار کیا، چھوٹے کا سر قلم۔ اب ملعون کیا کرتا ہے، دونوں لاشیں اٹھا کے نہر فرات میں ڈالتا ہے، گویا بچے اور بچوں کی گویا آواز آ رہی ہے، ماموں عباس ادھر چلے آؤ، بس ازادارو یہ دونوں بچوں کو ان کے سر لے کے چلا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس۔ عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے دونوں سر دکھائے، یہ ظالم جتنا بڑا ظالم تھا دونوں سر دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، کہتا ہے ملعون اسے بچے بھی مارنے کے لائق ہوتے ہیں، بس ازادارو حارث کو فوراً سزا مل گئی۔ ادھر یہ معصوم ہے، ادھر ایک اور معصوم ہے، کربلا میں 6 ماہ کا صغر ہے، رباب ہے کہ کربلا سے کوفہ سے شام ایک سر نیزے پہ سامنے حرملہ موجود ہے، اس ملعون کو اسی وقت سزا مل گئی۔ اللہ جانے رباب کے دل پہ کیا گزرتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ معتصم حسین۔ یا حسین